السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد باب 2 پارٹ 5 آڈیو بک. آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر کے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی. ڈی جے کی نیند اور نسیان البتہ اسے عاجز کر دیتے تھے. ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی. اور پھر اس کا بھلکڑ پن. حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی اسے وہاں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے جھتے، کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا. وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا تھا. وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارا کرتی تھی اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی. سبانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا. اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھی. وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا. گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کاپیر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا. اس پہ موبائل کی ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا. انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا، مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یوروز نہیں آئے تھے. امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملیا کریں گے. تب تک پاکستان سے ہی رقم سے گزارا کرنا تھا. سو آج کل سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا. دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کے ڈائننگ ہال میں کھاتی تھی. رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا تھا. ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ہر اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر طلباء کے لیے خصوصی ڈیزائن کردہ چولہے تھے. اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو، وہ چولہے آٹومیٹک تھے. ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا. ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا. ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر اسٹور دیا سا تھا. دیا اس کا نام تھا اور ساتھ ترک میں اسٹور کو کہتے تھے. وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی. ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا. دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا. ڈی جے، میں یہ تمہارے سر پہ الٹ دوں گی. وہ جب بغیر بھنی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی. اور پھر ترکی کے مسالے، وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بمشکل ذرا سا ذائقہ آتا. کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے. البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی. پھر پٹ کھول کر باہر چارہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے. اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی ای بے. غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا. ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی. اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی ذلیل اور وہ لڑکا جواباً چلاتا دا دی. اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کوشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی. یوں اس کی اور اس کے اندھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی. گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی. البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا. ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا مگر حیا کے ساتھ ہوائیوں کے اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا. تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا. وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی. تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی. اپنے موبائل پہ اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پہ ٹھیک چل رہا تھا. تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا. یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد. وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں. میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی. وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی
تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اس سے لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں ڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا۔ ہر سوز روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دو لمبی سی قطاروں میں مستطیل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی، رش اور شور سا تھا۔ دفتر پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اسی لیے اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے، تم بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئی خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں، ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیص اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سبانجی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیص اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیص۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے ذرا اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ ختیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خداحافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراک پہ پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔
ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل پہ محفوظ نہیں کیا تھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدا ترک فون کان سے لگایا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں، تتلیوں کی بہتات۔ ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خوب ڈر آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں۔ تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس دن داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پہ لینے آئی تھی۔ وہ چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی۔ خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی۔ پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اسی لیے میں نے سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں، پھر آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کسی کرسی پر رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ، مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لانگ روم میں آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قدآور آئینے میں سے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراک پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پہ چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جہان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراک اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ ایٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ وہ متذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازہ آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پہ جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں سے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چر سنائی دی تھی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا ایٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے ان کونے میں رکھے دو تین صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹک کا ادھ کھلا دروازے ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا رستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹک نیم تاریک ہو گیا۔
وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار ریک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کن پٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ گرائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں سے بولو انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا۔ وہ تڑپنے، چلانے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبھا کر ان کو ہٹانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی! وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔